ہمیں سوسائٹی میں ہر چیز کے ماپنے کا ایک پیمانہ ملتا ہے، جس طرح دودھ ہے، سونا ہے، پھل ہے، سبزی ہے، کوئی بھی چیز آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے، اس کو ناپنا ہے یا تولنا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور موجود ہے۔ اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس کا معیار یا پیمانہ کیا ہے؟ کیا اس کا معیار یا پیمانہ جو ہے وہ عبادت ہے یا پھر علم ہے؟ اگر ان دونوں کو پیمانہ یا معیار تسلیم کر لیا جائے اور اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کرنا ہو تو یہ دونوں پیمانے پورے نہیں اترتے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے پاس علم بھی زیادہ تھا اور اس کی عبادت جیسی بھی ہمارے پاس عبادت نہیں ہے اس کے علم جیسا، بلکہ قرآن پاک میں جو اس کی عقلی دلائل موجود ہیں جو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے عقلی دلیل کے اوپر رکھ کے دیکھا جائے تو شاید اس کے جواب ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو ایک بات واضح ہوتی ہے، کسی بھی شخص کے اچھا اور برے ہونے کی دلیل اس کا نہ تو علم ہے نہ ہی اس کی عبادت ہے، بلکہ اس کی دلیل اس کا وہ اخلاق حسنہ ہے کہ جو نہ صرف اس کو فائدہ دیتا ہے بلکہ اس کے اخلاق حسنہ سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں اور لوگ اس کے اخلاق حسنہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ معیار ہے کہ جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے اور فلاں شخص برا ہے۔